ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جو کہ سنن نسائی حدیث نمبر 220 کے حوالے سے لکھی ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، 2 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ خیر کا کام فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، سنت کا درجہ رکھتا ہے، مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اچھی نیت نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا مدنی پھول، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ ایک ہی عمل ہے، نیتیں زیادہ ہیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس کی یہ نیت ہے کہ نماز پڑھوں گا، ایک نیت ہوئی۔ دوسرا شخص چلا کہ نماز پڑھوں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، 2 نیتیں ہو گئی نا، اس کو 2 نیتوں کا ثواب۔ تیسرے نے اس سے زیادہ نیتیں کی، نماز ادا کروں گا، اللہ کا حکم ادا کروں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کروں گا، میں مسجد کی زیارت کروں گا، مسجد میں اعتکاف کروں گا، مولانا صاحب امام صاحب جو ہیں ان سے مصافحہ کروں گا، موقع ملا نیکی کی دعوت دوں گا، موقع ملا تو برائی سے منع کروں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، اگر کوئی پریشان حال ملا تو اس سے افسوس کروں گا، کوئی مسلمان ایسا ملا جس کو اللہ نے خوشی دکھائی مبارکباد دوں گا، دل میں خوشی داخل کروں گا۔ کتنی نیتیں کی اس نے جس قدر نیتیں کی اللہ کی رحمت سے اس قدر اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آج کے سلسلے میں شرکت کی نیت کیجئے، کیا؟ اللہ کی رضا اور حصول ثواب، اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کریں۔ ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، بالخصوص آیات آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کافی پڑھی جائیں گی، حدیث بھی پڑھی جائیں گی، بالخصوص اس کو توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ موقع کی مناسبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت، عمل کرنے کی نیت جو نیکی کی دعوت دی گئی، دوسروں تک پہنچانے کی نیت، اصال ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اصال ثواب عمل کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی سلسلہ مکمل تو نہیں ہوا نا، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی سے نیت کر لیں، اصال ثواب کی جب بھی کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب
اور اللہ تواب عز وجل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہیں میں اسے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امہات المؤمنین خلفائے راشدین بالخصوص اور سارے صحابہ کو نظر کرتا ہوں، سارے ولیوں کو نظر کرتا ہوں، بالخصوص ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظر کرتا ہوں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، سید اعلیٰ حضرت ضیاء الدین مدنی، مفتی احمد یار خان نعیمی، حضور محدث اعظم پاکستان، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ اس سے پہلے سلسلے آپ نے دیکھے ہوں، اس کا عنوان تھا، تقریباً 12 سلسلے کیے گئے، نہیں پورے 12 سلسلے، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا عمل رب لم یزل عز و جل کی پاک بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ، حرما نصیب ہے، خیر سے محروم ہے جس سے اس کا مولا راضی نہیں۔ جس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ، اس کے افعال ناپسندیدہ، اس کے اقوال ناپسندیدہ، وہ اچھا بندہ نہیں ہے، دنیا آخرت میں نقصان اٹھائے گا اگر رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا۔ تو اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں کفار، کافر، نان مسلمز۔ جی ہاں، آج بہت سارے نادان بڑے متاثر ہوتے ہیں، ارے اتنی ترقیاں، فلاں چیز ایجاد کی، اتنی تعلیم، اتنی ایجادات۔ اللہ کے بندے علم دین حاصل کر اور یہ سیکھ رشک کس پر کرتے ہیں؟ وہ مسلمان قابل رشک ہے جو ایمان کی دولت سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، وہ قابل رشک ہے۔ جو با ایمان ہے وہ قابل رشک ہے جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، عذاب قبر سے بچ گیا، میدان محشر کی پریشانیوں سے بچے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کفار کی ترقیاں، کفار کی ایجادات سے متاثر نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ کفر کیا ہے؟ کفر ہے کسی شے کو چھپانا، اور بحر شریعت حصہ اول صفحہ 92 میں ہے، اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ کوئی شخص ساری ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، ختم نبوت کا منکر ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ نماز کو فرض ماننا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور کفر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لغت میں، ڈکشنری میں تصدیق کرنے کو، سچ ماننے کو یہ کہتے ہیں ایمان۔ یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی جو ہیں یہ ہے امن دینا، کیونکہ مومن جو ہے، جو مسلم ہے، جو مسلمان ہے، اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی
یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے. اس لیے اچھے عقیدے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے, تیرا شکر ہے. ہاں شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے سے یہ ہوگا کہ نعمت کا تحفظ ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. صحت, دولت, شہرت, دنیاوی عزت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ساری دنیا اس جیسی کروڑوں اربوں دنیا بھی کچھ نہیں. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے. تو شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ایمان کے معنی شرعی طور پر کیا ہیں؟ باہر شریعت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں. اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا, قیامت کا آنا, جنت, دوزخ, فرشتے, کتابیں, رسول, یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 254 پر جو فرماتے ہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے. جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے, جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہی رہیں گے یہ کنفرم نہیں ہے. یہ کنفرم ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اس کا یقین ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہی رہیں گے یہ کنفرم نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے, اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھیں, ایمان کے تحفظ کا ذہن بنے, اور اہم ترین معلومات اس کے اندر. اور برے خاتمے کے اسباب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں. جی ہاں, قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کا بیان ہے. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ترجمہ کنز الایمان, تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا, پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں, مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالی کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے وہ رسول کا حکم مانے. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے. کیا؟ حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. صدر الفاضل لکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث میں ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی یعنی بغاوت کرنے والا کافر ہے. یہ نور العرفان جو مفتی احمد یار خان کی تفسیر ہے اس سے میں نے عرض کیا، اور تفسیر نعیمی میں یہ ہے اگر وہ لوگ حضور کی اطاعت سے منہ موڑیں، اطاعت کیا؟ حکم ماننا، فرما برداری کرنا، جیسے حکم کیا جائے اسی طرح کرنا، یا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا تو کافر ہو جاؤ گے اور خدا کے دشمن، اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس کا معنی ہمیں یہ بتایا گیا، علماء نے یہ کتابوں میں لکھا، وہ کافروں کو نہیں بخشے گا، کفار نہیں بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کافروں کو محبت اس لیے حاصل نہیں، کافروں کو اللہ کی محبت حاصل نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کی تعریف کی، اور جس نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، اور ذلت محبت کی ضد ہے. تو کفار اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. کفار کئی قسم کے، جتنی قسم کے بھی کفار ہیں سب ذلیل و خوار ہیں. کفار بے اعتبار، لا اعتبار، اعتبار کے قابل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو پسند نہیں فرماتا. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور کفار کو دوست نہ رکھنا ہی کافروں کے لیے عذاب ہے. تفسیر طبری جلد 1 میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول مبارک لکھا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دے گا. کفار کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں. وعید کا کیا مطلب ہے؟ عذاب کا وعدہ. اور دنیا میں بھی ان کو وعیدیں ہیں، آخرت کی بھی وعیدیں ہیں. چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے واللہ محیط بالکافرین. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. تو کافروں کا مقدر کیا ہے؟ ذلت، رسوائی، بدنامی، شرمندگی. اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. آخرت میں کفار کے لیے وعیدیں ہیں. کیا وعیدیں؟ دردناک عذاب کی. چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمہ کنز الایمان، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. یہ عظیم وعید ہے. اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرنے پر بلا شبہ قادر ہے. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو.
اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کفار کے لیے دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہے۔ کفار کے لیے آخرت میں سخت عذاب کے وعدے، اس کا بیان سورہ حج کی آیت نمبر 72 میں ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں ہے۔ کفار اپنے کفر کے سبب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ کفار کو کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ 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 اکبر۔ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 4، اِنَّا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں، تفسیر خزائن العرفان، جنہیں باندھ کر دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اور طوق تفسیر جو گلوں میں ڈالے جائیں گے، ترجمہ، اور بھڑکتی آگ تفسیر جس میں جلائے جائیں گے۔ کفار کو کیسا عذاب ہوگا؟ ان کے لیے زنجیریں ہیں جن میں باندھ کر دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، طوق ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ، اور بھڑکتی آگ میں جلائے جائیں گے۔ گر تو ناراض ہوا ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر راضی ہو جا، گر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو جہنم کا تذکرہ ہم نے کفار کے لیے سنا، مگر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے مسلمان گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، مگر جہنم کا عذاب ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اتنے دیر کے لیے بھی برداشت کرنے کی سخت کسی میں نہیں۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم، اور ان کی سرزنش کے لیے ایسے لوہے کے بھاری گرز ہیں، ہتھوڑے ہیں، کہ اس ہتھوڑے کو اگر فرشتہ زمین پر رکھ دے تو سارے جنات اور سارے انسان جمع ہو کر اس کو اٹھا نہ سکے۔ استغفر اللہ۔ جہنم کے اندر کفار کے لیے بختی اونٹ کی گردن کے برابر بچھو ہیں اور بڑے بڑے سانپ ہیں۔ مشروبات کیسی ہوں گی جہنم کی، توبہ استغفر اللہ۔ تیل کی جلی ہوئی تلچٹ، سخت کھولتا پانی، توبہ، اور خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ کفار جہنم میں آپس میں مشورہ کر کے حضرت مالک علیہ السلام جو کہ دروغہ جہنم ہیں ان کو پکاریں گے، مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے،
حضرت سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال تک جواب نہ دیں گے. 1000 سال کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے. 1000 سال تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا. اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے. استغفر اللہ. ابتداً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے. روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے. رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں. جہنمی کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ. ایسی شکل ہوگی جہنمی کی کہ اگر اس کو دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو بس صورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں. جسم اس کا بہت بڑا کر دیا جائے گا. ایک شانے یعنی کندھے سے شولڈر سے لے کر دوسرے تک تیز سوار 3 دن کی راہ ہے. داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کھال کی موٹائی اسکن کی 42 ذراع کی ہوگی. زبان 1-2 کوس منہ سے باہر کھسٹتی ہوگی. لوگ رونتے ہوں گے. بیٹھنے کی جگہ بہت بڑی ہوگی. منہ سکڑے ہوں گے. اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا. نیچے کا لٹک کر ناف تک کو آ جائے گا. توبہ استغفر اللہ. کفار کی شکلیں جہنم میں انسانی شکلیں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ شکل احسن تقویم ہے. کفار کو آخر کار ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا اور اس میں آگ جلا دی جائے گی. آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. اس آگ کے صندوق کو دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا. ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی. اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ میں نہ رہا. یہ عذاب بالائے عذاب ہوگا. اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب. اللہ 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 اللہ. نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا اور آخرت میں عفو عافیت کا سوال کرتے ہیں. بہاری شریف جلد اول حصہ صفحہ 166 تا 171، اس میں کفار کی حسرت وغیرہ سب وہ لکھا ہوا ہے. بہرحال کفار اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور کفار سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ طرح طرح کے کفار ہیں، شرک کرتے ہیں، اور بھی استغفر اللہ، بعض نبیوں کو استغفر اللہ خدا مانتے ہیں، بعض اللہ کے بیٹے کہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، وحدہ لا شریک لہ. تو طرح طرح کے کفار ہیں. کسی بھی کافر سے، کسی بھی ملک کے کافر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر ہیں. جی ہاں، ہمارے سچے رب نے سچے قرآن میں فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. یہ آیت ہے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 44، اور پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں. ساری مخلوق سے بدتر کون؟ کافر. کتابی جنہیں کتاب دی گئی، عیسائی اور یہودی. مشرک یہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، شرکی عقیدے رکھنے والے ہیں، سب جہنم کی آگ میں رہیں گے اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو. توبہ استغفر اللہ. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں. کھانے پینے اور دنیاوی کاموں میں حیوانات بھی اپنے حواس سے کام لیتے ہیں.
انسان بھی اتنا کرتا رہے تو اس کو بہائم پر کیا فضیلت، چوپایوں پر کیا فضیلت ہے۔ یہ خزائن العرفان سے میں نے عرض کیا۔ مزید لکھا ہے کیونکہ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے، ضرر یعنی نقصان سے بچتا اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اور کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنا ضرر اختیار کرتا ہے تو اس سے بدتر ہوا۔ تو زمین کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو کفار ہیں۔ اب وہ لوگ جو کفار کے ساتھ رہتے ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں، ان کے لیے بہت آزمائش ہے، دوستیاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ سنا ہے کہ دعوتیں بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ سنا ہے کہ عیادتیں بھی کرتے ہیں، سنا ہے کہ ان کی خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ پڑھیں کتاب، علم حاصل کریں۔ مسلمان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، پر علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو واقعی مسلمان ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ اپنا جس بارے میں نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب صفحہ نمبر ہے 428۔ کافر سے دوستی رکھنا حرام ہے۔ کافر سے دوستی رکھنا کیسے ہے؟ تو امیر علیہ السلام نے جواب دیا حرام ہے، بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ پھر کافر سے محبت، فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے محبت۔ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ جواب منع ہے۔ کافر استاد سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب اجازت نہیں۔ تفصیلات، بہت تفصیلات ہیں، میں اس کو بالکل وہ آپ کو شارٹ عرض کر رہا ہوں آپ کی شوق بڑھانے کے لیے اور کچھ آپ کو علم دینے کے لیے، معلومات دینے کے لیے۔ کافر کی تعظیم اجازت نہیں۔ بد مذہبوں کو سلام ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کافر کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ بچنا مناسب ہے۔ کافر کو تعویذ دے سکتے ہیں؟ صرف ہندسات یعنی اعداد والے تعویذات دے سکتے ہیں۔ کیا مرتد کو بھی تعویذات دے سکتے ہیں؟ بغیر مصلیت شرعی مرتد کو تعویذ نہ دیا جائے۔ جو مسلمان ہو کر اسلام سے پھر گیا یہ مرتد ہے، یہ بدترین کافر ہے۔ اس طرح اور بھی لکھا ہے، ان کے کفار کے تہوار پر جانا، ان کو تحفے دینا، کفار کے تہوار کے موقع پر کفار کو تحفہ دینا کیسا ہے؟ حرام۔ اگر کوئی کہے کہ مشرک کو بھی اللہ بخش کر داخل جنت فرمائے گا تو یہ کفریہ قول ہے۔ کفار کے بتوں کی تصاویر آویزاں کرنا کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے اگر یہ کام کفار کی رسم کو پسند کرتے ہوئے اور دوزخیوں کے معبودوں کی تعظیم کے طور پر کیا ہو تو یہ صریح کفر ہے اور اس کی تکفیر کا باعث ہے۔ کافر کے پاس نوکری کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہے، کافر کی نوکری مسلمان کے لیے وہی جائز ہے جس میں اسلام اور مسلم کی ذلت نہ ہو، مطلب اس کے پاؤں دبانا، اس کا گند کچرا اٹھانا، گندی نالیاں صاف کرنا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے۔ مرتد کی نوکری نہیں کر سکتے۔ کافروں کی دنیاوی بیٹھکوں میں بیٹھنا کیسا؟ تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، مکروہ تحریمی کا۔ کافروں کے محلے میں تجارت کے لیے جانا، ان کے میلوں میں جانا، بہت معلومات ہیں، بہت معلومات ہیں۔ اب سلسلے کا وقت طے شدہ ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے، کیا کچھ عرض کیا جائے، تو مشورہ دوں گا یہ کتاب لیں، بہت سے فرض و علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر مسلمان اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو یہ پڑھنی چاہیے، اور وہ مسلمان جو کفار کے پاس رہتے ہیں، ایسے محلوں میں رہتے ہیں، ایسے آبادیوں میں رہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کفار یعنی مکس رہتے ہیں، ایسے ملکوں میں، ایسے محلوں میں رہتے ہیں، ان کو تو ضرور بضرور یہ کتاب لینی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے۔ آپ کہیں گے لیں کہاں سے؟ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، یہ بھی ملے گا اور بہت کچھ ملے گا، www.dawatislami.net۔ اس سے آپ یہ کتاب ریڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور فری آف کاسٹ، کوئی آپ سے اس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا، چارج نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ناپسندیدگی سے بچائے، ہمیں اپنی ناراضی سے بچائے، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو کر جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اس کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں اور جس کا نتیجہ
سزا کی صورت میں ہے، جس کے نتیجے میں دنیا آخرت کی رسوائی ہے، نظام قبر میں حشر میں رسوائی ہے، جہنم کی رسوائی ہے۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اپنے پسندیدہ افعال اور اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، اللہ